بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا قاسم نانواتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند تھے، تو ان کے خلاف انگریز نے گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کہیں چھپ جائیں، چونکہ آپ کے تو وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے۔ حضرت ایک جگہ چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد پھر مسجد میں لوگوں نے کہا کہ حضرت انگریز آپ کی جان کے درپے ہے اور اسے جہاں موقع ملا گرفتار کرے گا، پھانسی لٹکا دے گا، تو جان کا خطرہ ہے تو آپ چھپ جائیں۔ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پہ نظر ڈالی تو مجھے غار ثور میں 3 دن کی روپوشی نظر آتی ہے۔ میں 3 دن روپوش رہا، اب میں باہر آ گیا ہوں، اگر پھانسی بھی لٹکائیں تو میں لٹک جاؤں گا، مگر عمل وہ کروں گا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند بن گیا تو درمیان صحن میں ایک باغیچہ سا بنایا گیا، اس میں حضرت نانواتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پودا لگوایا، اور پودے کی بڑی فکر ہوتی، آتے جاتے مالی سے پوچھتے پھر وہ پودا چل رہا ہے نا، پانی دیا، اس کا خیال رکھا، اس کو خوراک دی۔ وہ کہتا ہے حضرت میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، مگر مسئلہ کیا ہے کہ پودے تو کئی لگے ہوئے ہیں، آپ جب بھی آتے ہیں اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو حضرت نانواتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ گلاب کا پودا ہے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے اطہر سے جو خوشبو آتی تھی، گلاب کی خوشبو اس کے سب سے زیادہ قریب اور مشابہ تھی۔ تو میں نے یہ گلاب کا پودا اس لیے لگوایا کہ اس کی خوشبو کو سون کے مجھے نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ یاد آیا کرے گا۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور حدیث کا درس دیتے تھے۔ پھر وہاں سے واپس آ گئے انڈیا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک کیکر کا درخت لگوا دیا۔ اب مالی بڑا حیران، اتنی خوبصورت بلڈنگ اور صحن میں اتنے خوبصورت پودے لگے ہوئے پھولوں والے، اور اس کے درمیان کیکر کا درخت جس میں کانٹے کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ آتے ہیں تو اسی درخت کو دیکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آخر اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ تو حضرت مدنی نے جواب دیا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، تو میں نے دارالعلوم دیوبند کے صحن میں کیکر کا درخت اس لیے لگوایا کہ اس درخت کو دیکھ کے مجھے اپنے آقا کی یاد آیا کرے گی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابرین کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی کیسی محبت تھی، اور وہ کیسے ایک ایک عمل کو ان کے طریقے پر کرنا پسند کرتے تھے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک آدمی ان کی صحبت میں 20 سال رہا، بعض کتابوں میں 10 سال لکھا ہے، بعض میں 20 سال، تو 20 سال ان کے پاس رہا۔ پھر ایک دن کہنے لگا کہ حضرت مجھے اجازت ہے، میں واپس جاتا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیوں جاتے ہو؟ کہ جی میں تو آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ میں رہوں گا تو آپ کی کوئی کرامات دیکھوں گا، اور 20 سال میں نے تو کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، اس لیے میں کہیں اور جاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان 20 سالوں میں آپ نے مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ 20 سال میں ایک کام بھی سنت کے خلاف تم نے نہیں دیکھا۔ اس لیے الاستقامت فوق الکرامہ، جو سنت کی اس پر استقامت ہوتی ہے وہ کرامتوں سے زیادہ بڑی کرامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتے ہیں اس کو سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔